اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داہی المدھوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح والصلاة والسلام على اول العدد وصاحب الابد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسمه صورة المعاني ملك والملكوت وقلبه خزائنة الحي الذي لا يموت تعوس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الأبتهي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، انتہائے ماہ ربیع الاولیٰ میں ہم اس وقت ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ تمام ہو رہا ہے، مگر دل و دماغ ہمارے ہر طور پر آمادہ ہیں کہ ایک مرتبہ پھر میلاد نبی کے تعلق سے گفتگو ہو، اور وہ گفتگو ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں گویا سیر عقلانی ہو جائے۔ ہمارے لیے یہ بڑی اہم نشست رہی ہے۔ میں نے آغاز سے لے کر اور مجھ سے قبل آنے والے نعت گو یا منقبت خواں سب کو سنا ہے۔ قمر عباس جعفری صاحب کا تعارف میں یہ کہنا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ظاہر ہے کہ کون بھولتا ہے اس کلام کو، کون فراموش کر سکتا ہے اس آواز کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطمینان در اطمینان اس امر میں بھی ہوا کہ ہم نے یعنی اگر کوئی جعفری ہے، اگر کوئی حسینی ہے، اگر کوئی رضوی ہے، اگر کوئی نقش بندی ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو رضوی جان رہا ہے، اور میں ظاہر ہے کہ پسند کیا ہے میں نے اس بات کو کہ گو کہ ان کو مجھ سے قبل پڑھنا تھا ہمارے فصیح الدین سہروردی صاحب کو، مگر میں نے خواہش کی ہے کہ میری تقریر کے بعد
مطالبہ ان سے کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ بحضور سرور کونین اپنی منقبت پیش کریں، اس لیے کہ عالم تمام اس بات کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسے موقع پر پا رہے ہیں کہ جہاں فرق نہیں پڑتا کہ آپ چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقش بندی ہوں، قادری ہوں، یا کوئی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بہرحال بہر طور ایک اطمینان تو نصیب ہوا، اور وہ اطمینان یہ نصیب ہوا کہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یا تو شان رسول کا تذکرہ ہوا، یا شایان رسول کا تذکرہ ہوا، یا ابنان رسول کا تذکرہ ہوا۔ یہ اطمینان اتنا تھا کم از کم اس پوری نشست میں کہ اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ زحمت ہمیں یہ دی ہی نہیں گئی کہ کسی اور کو سوچا جائے۔ جیسے ما سوی اللہ کو آپ نہیں سوچتے، جو غیر اللہ ہوتا ہے اس کو آپ نہیں سوچتے، بعین ہی جتنے بھی آپ کے منقبت پڑھنے والے، جتنے بھی آپ کے نعت کہنے والے، جتنے بھی آپ کے قصیدہ گو رہے، سبوں نے بس انہی کا تذکرہ کیا، گویا انہوں نے خود یہ ثابت کر دیا اپنے کلام میں کہ کسی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، یا رسول ہیں یا اولاد رسول ہیں۔ اور اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ میں نے سورہ احزاب سے ایک آیت کو میں نے چن لیا، اور اس کو چننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی اور طریقہ میرے پاس اپنے کسی بھی، یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ معروضے کو پیش کرنے کے تعلق سے یا اپنے جذبہ عقیدت کو پیش کرنے کے تعلق سے میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کلام مجید میں سورہ احزاب جو 33واں سورہ ہے اس کی ایک آیت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اس انداز سے پیش کر دیا جائے کہ پھر اس کے بعد یہ زحمت ہی کسی کو نہ رہے کہ کیا شان رسول میں کہا جا سکتا ہے یا شایان رسول کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت نے بہت ہی وضاحت سے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کسی قسم کے شک کی گفتگو، شبہ کی گفتگو، کسی تخمین کی گفتگو، کسی قیاس کی گفتگو نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یصلون کا ترجمہ درود کیا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو اور تم بھی سلام بھیجو۔ یہ ترجمہ میں نے لفظاً کر دیا ہے، اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس ترجمے کو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی آپ توجہ دیں اور یہ بتلائیں تو صحیح کیا بات ہے جس کے تعلق سے قرآن نے اس آیت میں درود کا اعلان کیا، درود کا اظہار کیا، درود کے تعلق سے گفتگو کی، اور اس کے بعد
تلقین نہیں بلکہ حکم کی صورت کو قائم کر دیا، یہ کہہ کر کہ صاحبان ایمان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلام بھیجو۔ دیکھیے آپ ترجمہ کرتے ہیں، آپ اس کو بلیسنگ کہتے ہیں، آپ اس کو پریئر کہتے ہیں، جو چاہے کہیے، درود درود، سلام سلام، یصلون علی النبی سے لے کر سلموا تسلیما تک کی گفتگو ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا، کبھی کسی نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیوں درود ہے، کیوں سلام ہے؟ کوئی تو صورت ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست میں ہمارے سننے والے کم از کم ذرا سا غور کریں اور یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ذات واجب نے اپنی ذات پر اور ملائکہ کو شامل کر کے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، اور اس کے بعد اسی کی تأسی میں صاحبان ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا تسلیم کرنے والوں کو نہیں، ایمان رکھنے والوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہارے ایمان کا شرف پوشیدہ اس امر میں ہے کہ تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلام اپنا ان کے حضور میں پیش کر دو۔ یعنی صاحبان ایمان کے لیے ایک شرف ہے، ایک عزت ہے، ایک توقیر ہے، ان کے لیے بھی ایک مرتبہ خدا پیش کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو اگر ایمان رکھتے ہو تو نبی پر درود بھی ہے، نبی پر سلام بھی ہے۔ جب وہ اپنی ذات پہ واجب کرتا ہے تو تمہارے لیے مستحب نہیں کرتا، تمہارے لیے یہ محل استحباب نہیں ہے، تمہارے لیے یہ تمہاری خواہش کے نتیجے میں یہ طرق اختیار نہیں ہے، یہ بلکہ کیفیت ایسی ہے کہ جس میں تم پر لازم کیا جاتا ہے کہ تم بھی اپنے درود اور اپنے سلام کو ایک رخ دے دو، ایک ایسی ذات سے وابستہ کر دو کہ پھر کے نتیجے میں تمہارا رخ حیات طے ہو جائے۔ دیکھیے ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر درود کی ضرورت کیوں ہے، ہمارے پاس کوئی اور طریقہ سمجھنے کا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے بتاؤ کہ سلام کیوں ہے، خدا شاہد ہے یہ آل محمد ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ درود کیوں ہے، سلام کیوں ہے، کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا۔ اگر میں آپ سے عرض کروں بہت بڑی اگر کسی نے وضاحت دی ہے تو حاشیے میں یہ وضاحت دی ہے کہ بڑی محنت شاقہ اٹھائی ہے، بڑی محنت کی ہے سرکار نے، بڑے ظلم سہے ہیں سرکار نے، بڑی مصیبتوں سے گزرے ہیں سرکار رسالت مآب، یعنی ان کی زحمتوں کو سامنے رکھ کر۔ بہت عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ عمومی فکر ہے جو حاشیوں میں موجود ہے۔ اب وہ قرآن مجید کا حاشیہ اٹھا کے دیکھیے یا کسی کامنٹیٹر کے فٹ نوٹ کو اٹھا کے دیکھیے یا کسی بڑے عالم کے کسی مضمون کو آپ جا کے دیکھیے، وہاں صرف ایک بات کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہا جا رہا ہے چونکہ سرکار رسالت مآب نے بڑی زحمتیں اٹھائیں۔ کیا زحمتیں اٹھائیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زحمتیں جس کے نتیجے میں آپ نے اپنی ذات پر تکلیف کا بوجھ اٹھا کر امت کو پیغام پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہی کہا جا سکتا تھا اور یہی کہا گیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ جن کی فکر معصوم سے مربوط نہ ہو۔ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، بات صحیح ہے، مگر دل ہے کہ تمنا
نہیں ہے، دل ہے کہ خواہش مند ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ جس کو کہا ہم جیسا ہے، جس کو کہا 40 برس کے بعد نبوت کا عہدہ پا رہا ہے، جس کو کہا گیا کہ 40 برس کے بعد اس پر قرآن آ رہا ہے، تو آخر کیا ایسی بات تھی کہ جس کے نتیجے میں لائق درود بھی بن رہا ہے، واجب سلام بھی بن رہا ہے، یصلون کی ترکیب ہے، تسلیم اختتام پر ہے، خدا درود بھیجتا ہے، اپنے بنائے ہوئے پر درود ہے، اپنے خلق کیے ہوئے پر درود ہے، اپنے اول مخلوق پر درود ہے، صبح اول پر درود ہے، نور اول پر درود ہے، یقیناً درود ہے۔ مگر عجیب بات آپ سے عرض کروں، میں نے تلاش کیا اور میں نے اس سلسلے میں چاہا کہ آج کی کم از کم اس نشست میں جو بڑی زحمت سے آپ نے اس کا انتظام کیا، زحمت اس اعتبار سے کہ فقط یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ سنتے ہیں، بلکہ ادارہ جعفریہ پورے طور پر اپنی تمام تر تکنیکی ایکسپرٹیز کے ساتھ، یعنی گوشے گوشے سے وہ چاہتے ہیں کہ براہ راست آپ تک ان بولنے والوں کے پیغام کو پہنچا دیا جائے جس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بانیان جشن ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں عرض یہ کروں آپ سے کہ میں اپنے تمام تر سننے والوں کو صرف ایک بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ کہنے کو تو کہہ دیا کہ زحمت اٹھائی، کہنے کو تو کہہ دیا کہ ظلم سہے، کہنے کو تو کہہ دیا کہ مصیبتوں سے گزرے، مگر کوئی بتائے تو صحیح کہ آخر یہ درود کیوں، سلام کیوں؟ تو خدا کی قسم کھا کے آپ کے سامنے کہتا ہوں، امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک عجیب زیارت کو آپ تک پہنچایا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، بلکہ یوں کہیے کہ صلوات سب کے تعلق سے لکھوائی، اور جب پہلی صلوات یعنی پہلا درود لکھوایا سرکار رسالت مآب کے تعلق سے، تو اس فقرے کو نہ بھولیے، اللہم صلی علی محمد کما حملہ وحیک، پروردگار درود سرکار رسالت مآب کی ذات پر۔ کیوں درود؟ اس لیے کہ جیسے انہوں نے وحی کے بوجھ کو اٹھایا، یہ درود کی وجہ اگر سمجھ میں آتی ہے تو کم از کم سمجھیں کہ یہ درود کی وجہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما حمل وحیک وبلغ رسالاتک، پروردگار درود محمد کی ذات پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے انہوں نے وحی کے بوجھ کو، وحی بوجھ ہے کس کے لیے؟ عالم تمام کے لیے، مگر اس بوجھ کو اٹھایا ہے۔ یہ بوجھ نامناسب لفظ نہیں ہے، یہ بوجھ بمانی ذمہ داری ہے، یعنی اتنی بھاری ذمہ داری کو عالمین میں اٹھانے والا تنہا یہ شخص، تنہا یہ فرد، تنہا یہ ہستی جس طرح سے اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد تتمہ بنتی ہے، اختتام بنتی ہے، نبیوں میں خاتم بن رہے ہیں، مرسلین میں آخر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جس انداز سے اس وحی کو اٹھایا ہے اور اس کے بعد تیرے پیغامات کو پہنچا دیا ہے۔ بڑی عجیب فکر ہے، بڑی عجیب فکر ہے، اس کو یاد رکھیے۔ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ ظلم کا تذکرہ، تو وہی ظلم کا تذکرہ اگر ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ طائف کا سفر کیا، پتھر کھائے، تو کیا ظلم ہو گیا اس لیے درود بھیجا گیا؟ کیا آپ یہ کہیں احد کے میدان میں آئے، کچھ دندان ہائے مبارک شہید ہو گئے، درود
اس لیے کہ دانت ٹوٹ گئے نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے، یہ آخر قیامت تک کے لیے درود کیوں ہے، قیامت تک کے لیے سلام کیوں ہے؟ یہ فقط اس لیے ہے کہ جو طریقہ تھا وحی کو اٹھانے کا، وحی کو برداشت کرنے کا، پیغام کو لے لینے کا، اور وہی کیا چیز تھی؟ وہی کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کو دنیا دیکھ رہی تھی؟ وہ نہیں، وہی تو ایک ایسا خفی اشارہ ہے جس کے لیے کہا گیا آن واحد میں قلب محمد پر آتا ہے، مگر اس کے بوجھ کا یہ عالم ہے کہ اگر اس بوجھ کو زمینوں، آسمانوں، ارضوں، جبالوں، بحر کے حوالے کر دیا جاتا تو یہ پاش ہو جاتے، یہ اس بوجھ کو اٹھا نہ سکتے تھے۔ اس نے اس بوجھ کو اپنے قائم پر اٹھا کر گویا وحی کے مقصد کو پورا کیا، اور جب مقصد کو پورا کیا تو وحی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پیغام کو لے کر روک لینا ہے، پیغام کو لے کر اس کو اپنی حد تک روک رکھنا ہے، نہیں، بلکہ بلغ رسالاتک، تیرے پیغام کو جس طرح سے پہنچایا ہے، یعنی اشارے کو لینا گویا آنے واحد میں، اور 23 برس کو اس واحد لمحے کو، اس لمحے واحد کو 23 برس پر پھیلا دینا، یعنی اس کا قلب تو اس اشارے کو لے سکتا ہے، امت کے قلوب اس اشارے کو نہیں لے سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اشارہ لے رہا ہے کہ آنے واحد میں آ رہا ہے، مگر اس پیغام کی جب تشریح ہوتی ہے، اس پیغام کی جب تعویل ہوتی ہے تو وہ قیامت تک نسلاً بعد نسل چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو بحسن خوبی پیغام سمجھ کر، اور پیغام بھی الہی پیغام سمجھ کر اس کو پہنچا دینا، یعنی اپنے کام میں کامل رہنا۔ عجیب بات یہ ہے، اپنے کام میں کامل رہنا۔ آنے واحد کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی پیغام کو روک لیا، آنے واحد کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کسی پیغام کو مصلحت کے تحت روک رکھا، کچھ نہ کہیے، وہاں حکم آتا ہے، حکم پاتے ہیں، جس وقت دینا مناسب سمجھتے ہیں اس وقت وہ حکم کو پہنچا دیتے ہیں۔ امام یازدہم نے یہ کہا، جس طرح سے کما حملہ وحی، ہمیشہ یاد رکھیے جو حق تھا وحی کے اٹھانے کا ویسے ہی وحی کو اٹھایا ہے۔ عجیب بات ہے، جو حق تھا وحی کو، جس طرح سے وحی کو اٹھایا جا سکتا تھا اسی طرح سے الہی پیغام کو اٹھا لیا۔ یہ نہیں کیا کہ پیغام اپنے پاس آیا اور کسی اور کو کہہ کے یہ کہہ دیا کہ نہیں تم ذرا آگے بڑھا دو، نہیں، وہاں روک لیا جاتا ہے نبی کو کہ اگر کبھی یہ برات کی آیتیں لے جانے کا واقعہ بھی دنیا کو ملتا ہے تو وہاں فقط اور فقط ایک امتحان کی صورت ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ مجھ تک پیغام پہنچا، یہ بار وحی ہے جو مجھ تک آیا ہے، میں نے دیا ہے، مگر اس کے نتیجے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو اس امر کو، جو اس پیغام کا اہل ہے اس کو دیا جائے گا۔ اگر کبھی کسی کو دیا گیا اور یہ سمجھ کے دنیا خوش ہوئی کہ ہاں انہوں نے بھی ایک پیغام کو لے جانے کی کوشش کی، تو وہاں پہ روک دیا اور یہ کہا نہیں، یا تم جاؤ گے یا وہ جائے گا جو تم میں سے ہو، تم میں سے ہو، یعنی تم میں سے تم جیسا ہو، کوئی اور نہیں ہوتا، وہی گھرانہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس پیغام کو پہنچا دیا اور اس کے بعد کہا تو امام یازدہم نے کہ جیسے وحی کو اٹھانا تھا ویسے ہی وحی کو برداشت کیا، اور جس طرح سے پیغام کو پہنچانا تھا اس طرح سے پیغام کو پہنچا دیا۔ دیکھیے قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں اور اپنے ریفرنس کے لیے کچھ چیزوں کو یاد رکھیں۔ ایک سورہ ہے سورہ نور، یہ 24واں سورہ ہے، اس کی ایک
آیت پر نظر ڈالیے، اور آیت کا نشان اگر آپ کو بتاؤں تو یہ آیت ہے 54 یعنی اس کا نشان ہے ورس کا، اٹھا کے دیکھیے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا وَمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ عجیب دیکھیے بات ہے اور عجیب آیت ہے، اس نے ذرا سی وضاحت کی ہے اس وحی کے تعلق سے، اس پیغام کے تعلق سے، اس بار کو برداشت کرنے کے تعلق سے۔ کہا حبیب ان سے سب سے پہلے تو یہ کہو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی خود رسول سے یہ کہلوا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور دیکھو اگر تم منہ پھیرتے ہو فَإِن تَوَلَّوْا تو یاد رکھو فَمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُوا، رسول پر کچھ نہیں ہے، رسول پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی اس پر ڈالی گئی ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر اتنی ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے وضاحت، اس وضاحت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وحی کی ذمہ داری سرکار رسالت آپ پر، اور وہ کہ جو وحی کے تابع ہیں ان پر بھی ذمہ داری، مگر جواب دہی کی ذمہ داری۔ وہ وحی کو نہیں لے سکتے، وہ پیغام کو نہیں پہنچائیں گے، وہ جواب دہ ہوں گے۔ کس بات پر؟ وہ آگے کی آیت کا ٹکڑا فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ یاد رکھو، ایک بات یاد رکھیں اور سب یاد رکھیں، سب یاد رکھیں، دیکھو اگر اطاعت ہوگی تو ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ جواب دہی اس منزل پر تمہارا بوجھ کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے رسول کی ایک ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری، رسول کی ذمہ داری اتنی جتنی اس پر ڈالی گئی، جتنی اس پر واجب ہے، تم پر ذمہ داری اتنی جو تم پر ڈالی گئی، تم پر واجب ہے۔ پہلی ذمہ داری تمہاری بتا دی گئی، کیا تمہاری ذمہ داری؟ تمہاری ذمہ داری ہے اطاعت کرو، اور اطاعت اگر کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اطاعت نہیں ہوگی ہدایت نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مضمون خود بن رہا ہے کہ اطاعت خود بخود ہدایت کی طرف آپ کو لے جاتی ہے، آپ کو کسی اور سے ہدایت پانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اطاعت ہو گئی وہاں خود بخود ہدایت ہو گئی۔ اور پھر وما علی الرسول، ہم نے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی سوا اس کے کہ وہ کیا کرے، کس طرح سے اپنے پیغام کو پہنچائے، یعنی جس کو قرآن مجید نے کہا ہم نے بلاغ مبین کی ذمہ داری اس پر دی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہ کھول کر پیغام کو پہنچا دے، روک کر نہیں، چھپا کر نہیں، مخفی رکھ کر نہیں، ڈر کے نہیں، خوف کے عالم میں نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ہم نے چاہا یہ جیسے تم پر ذمہ داری جواب دہی، یہ جواب دہی کی ذمہ داری اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اطاعت کرو، اطاعت کے نتیجے میں تمہاری ہدایت خود بخود موجود ہے، اس اطاعت میں ہدایت موجود ہے، کہیں اور سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اطاعت جس نے کی وہ ہدایت پا گیا، اس سے زیادہ گفتگو نہیں۔ اور جب رسول کی بات آئی تو رسول کے تعلق سے بھی سن لو، رسول پر ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری فقط ایک ہے کہ وہ پیغام کو صاف صریح روشن کھول کر اور ایسے جیسے کہ روزے روشن میں کسی شے کو پہنچا دینا، اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے ایک آیت کو اور ذہن میں اپنے جگہ دیجئے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ایک آیت کو ذہن میں رکھیے، اسی سورہ مبارک احزاب سے آیت کو پھر پڑھ رہا ہوں، اور یاد رکھ لیجئے اس آیت کو، وہ لوگ کون؟ وہ جو سلسلہ نبوت میں آتے ہیں، وہ جو سلسلہ رسالت میں آتے ہیں، جو پیغام کو پہنچا دیتے ہیں، یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں تبلیغ کرنا ناکنگ آن دا ڈور نہیں ہے، بلکہ پہنچا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، ایسا نہیں کسی کے حوالے کر کے جانا، نہیں، باقاعدگی سے پہنچا دینا ہے۔ اور پھر ان کے لیے صفت یہ ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں تو فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ
حسیبا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. تم کو حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوچھو کہ رسول نے کس کو پیغام پہنچایا، کب پیغام پہنچایا، کس وقت پیغام پہنچایا. اللہ حساب لینے والا ہے. انبیاء سے بھی حساب وہ لے گا، اور جن تک پیغام پہنچا ان سے بھی حساب لینے والا وہی ہے. یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تبلیغ کے نام پر دروازوں کو کھٹکھٹائے اور اس کے بعد جا کے گریبان پر ہاتھ ڈال لے اور یہ کہے کہ ہم نے تم سے یہ کہا تھا کیوں نہیں مانتے. یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا راستہ نہیں ہے، یہ مبلغ کا شیوا نہیں ہے، یہ پہنچانے والے کا پیشہ نہیں ہے. اس کا کام امانت جیسے کسی کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہوتی. اور وہاں کہہ دیا خوف کس بات کا، کس بات کا ڈر، کس بات کا ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں. تو اب یاد رکھیے ایک بات، مغالطہ ہوتا ہے، اپنوں سے بھی ہوتا ہے، غیروں سے بھی ہوتا ہے. آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ آیت آئی تو حاشیے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول ڈر گئے تھے، رسول سہم گئے تھے، رسول گھبرا گئے تھے، روک کے رکھتے تھے پیغام کو کہ پیغام ایسے کیسے دے دیا جائے، ایسے کیسے پہنچا دیا جائے. احزاب کی آیت یہ کہہ رہی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوا اللہ کے. اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کسی کا خشیہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے خشیے میں مبتلا رہتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خوف تھا، نہیں، بلکہ یہ کہو کہ ایک ایسے موقع کے متلاشی تھے، ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب عالم تمام اپنے مقام پر اکٹھا ہو جائے اور پیغام بھی وہ پیغام جس کو قیامت تک کے لیے دے دیا جائے، تو حج سے بڑھ کر کوئی موقع نہیں تھا، حج سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا. سب سے زیادہ مسلمانوں کی، اہل اسلام کی جہاں پریزنس تھی وہاں پہ ایک ایسے پیغام کو دے کے آگے بڑھ جانا تھا جس کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا. تو اب اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تم بیان کر دو، نہیں پہنچا دو، تم پہنچا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا تو 1.25 لاکھ تک کیسے پہنچاتا ہے. یہی تو پیغام کی حقانیت ہے. اگر حق پر مبنی پیغام ہے تو وہ 1.25 لاکھ ہو یا 1.25 کروڑ ہو یا 1.25 ارب ہو یا 1.25 ارب ہو، فرق نہیں پڑتا. پیغام اگر حق کا ہے تو وہ دل میں جا کے گھر کرتا ہے، اس کو کہیں اور گھر نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کی پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جشن مناتے ہیں میلاد نبی کا تو وہ اوصاف پیدا کر لیجئے جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکیں کہ ہم حق بات کرتے ہیں. اور حق بات کرنے کے لیے نہ ہمیں غفلت سے کسی کو اٹھانا پڑتا ہے، نہ شانہ پکڑ کے جھنجھوڑنا پڑتا ہے، نہ اس کو ہمیں ہلانا پڑتا ہے، نہ کسی مردے کو جگانا پڑتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم رسول کی تعصی میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے ساتھ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایک پیغام کو 1.25 لاکھ تک پہنچایا، پھر ٹٹول کے نہیں دیکھا کہ کس نے کتنا علی کو سمجھا. یہ ٹٹولنے کی منزل ہی نہیں تھی. پیغام حق کا تھا، خلاصہ حق کا تھا. اور جب یہ خلاصہ حق کا بن رہا تھا تو اب سنو، ہماری ذمہ داری ہم نے پوری کر دی. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، یہی قرآن نے سورہ نور میں کہا کہ اب انسانوں کے لیے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیں. اب وہ آنسریبل ہے، کوشچنبل نہیں ہے، وہ آنسریبل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات ہے جس کو تم تک پہنچا دیا گیا ہے. اگر تم تک پہنچا دیا گیا ہے تو اب صرف طلب ہوگی کہ کیا جواب تم دیتے ہو. اور ظاہر ہے کہ جو تمہارا جواب ہے وہی جواب دہی کی منزل ہے. سرکار رسالت مآب نے پیغام کو انتہا میں پہنچایا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب دیکھیے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ اس پیغام کے گرینڈر کا عالم ہے، یہ اس پیغام کی کلائمیکس کا عالم ہے. ایک ایسا پیغام ہے کہ سب پہنچا دیا، سب ایک طرف، مگر یہ پیغام ایک طرف. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ہاں خوف نہیں ہے، واللہ
یعصمک من الناس، یہاں یہ نہیں کہا کہ خوف میں مبتلا ہے رسول، نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا، انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ اگر وہ آمادہ بے شر ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں واللہ یعصمک من الناس، انسانوں میں بھیج رہا ہے، انسان کے شر سے محفوظ رکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پیغام سرکار رسالت مآب سے دلوا دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے تیار ہو جائے کہ مقابلے پہ شر آئے گا، شر آئے گا، کوئی اور شے نہیں ہوگی، یعنی حق کو کسی اور طرح سے قائم نہیں کیا جائے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے تو یاد رکھیے کہ قرآن نص ہے، نص کا مطلب حرف آخر ہے، اور جب حرف آخر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا پیغام تم تک پہنچا دیا گیا ہے کہ آنے والے زمانے کے شر سے ڈرنا اس پیغام کے تعلق سے۔ یہ تمہارا پیغام کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ شرری جن کو آج آپ شر پسند کہتے ہیں، ظاہر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ پیغام ان کے ہاتھ لگے، اور اگر یہ پیغام ان تک جاتا بھی ہے تو یاد رکھو یہ حق کے بندے نہیں ہیں، یہ شر پسند ہیں، یہ شر پسند ہیں، یہ شر کر سکتے ہیں، ان سے خیر کی توقع نہ رکھنا، ان سے شر ہی سمجھنا کہ یہ شر کر سکتے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ یاد رکھو کہ پھر بچائے گا تم کو کس سے؟ انسانوں کے شر سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ انکار کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، گائیڈنس نہیں ہے ان کی جو منکر ہیں، گائیڈنس نہیں ہے جو پیغام کا انکار کرتے ہیں، گائیڈنس نہیں ہے جو کفر سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت نے دو باتیں انتہا پہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے آپ تک پہنچا دی۔ پہلی چیز یہ پیغام کو کھول کے بیان کر دیا، یعنی بین پیغام، بین وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اگر یہ کہا گیا یاد رکھو بین کہتا ہے، روز روشن کی طرح کہتا ہے، صریح کہتا ہے، واضح کہتا ہے، چھپتے چھپاتے پیغام کو ڈیلیور نہیں کرتا، وہ گھبراتا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا تو اس کو ڈر کس کا ہے؟ کسی کا ڈر نہیں، ہاں خشیہ الہی تو پیش نظر ہے، خوف خداوندی تو پیش نظر ہے، انسانوں سے نہیں۔ اور انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان تو شر پسند ہے، شر کا کام کیا ہے؟ خیر کے آگے رکاوٹ بن جانا، اس سے زیادہ شر نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے سورج کے سامنے بادل آ جائے تو آپ سورج کے منکر نہیں ہوتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ سورج نے اپنے آپ کو چھپا لیا، نہیں، بادل کا کام آنا تھا، آ کے چلا گیا۔ لیکن ایک دفعہ دیکھنے والے نے جب دیکھا کہ کیا چیز حائل ہوئی ہے اس روشنی کے درمیان، تو آپ نے کہا ایک گزرتا ہوا بادل کا ٹکڑا ہے، لگتا ہے اب ہے جو آیا اور چلا گیا۔ کچھ دیر کے لیے اگر کوئی شر یا شر پسند آتا ہے اور اس پیغام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا، اس سے خیر تو ختم نہیں ہوتا، اس سے خیر تو تمام نہیں ہوتا، اس سے خیر کی انتہا تو نہیں ہوتی۔ ہاں زمانے میں دیکھا 14 صدیاں گزر گئیں اور نہیں معلوم کتنی صدیاں ہیں، مگر پیغام بین ہے، کھلا ہوا ہے، آشکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس پیغام کو پہنچا دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کام کو اگر ادا نہیں کیا تو گویا کسی کام کو ادا نہیں کیا گیا۔ اگر پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس پیغام کو ادا نہیں کیا، یہ ادا کے مرحلے کا پیغام ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا تم نے کوئی کام ہی نہیں انجام دیا، یعنی تبلیغ کا کوئی امر ہی تم نے انجام نہیں دیا۔ رسول کے لیے جب یہ حکم آ سکتا ہے تو امت رسول کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کبھی یہ بھی تو سوچ کے دیکھیے۔ اسی لیے ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھو ایک بات، حق اور حق اور فقط حق،
حق کے سوا کچھ اور نہیں. اعلاء کلمہ حق، اگر اعلاء کلمہ حق ہو رہا ہے تو سنت رسول پر انسان چل رہا ہے. اگر اعلاء کلمہ حق نہیں ہو رہا ہے، کتنا ہی وہ کہے کہ ہم رسول کی سنت پہ چل رہے ہیں، وہ سنت رسول پر عامل نہیں ہے. لہذا اب آ جائیے، اس میں اگر دقتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر پروردگار کا یہ وعدہ ہے، پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچا لے گا. ظاہر ہے کہ انسان ہی شر پیدا کرتے ہیں، انسانوں کے شر سے تمہیں امان میں رکھے گا. اور سنو، تمہارا کام چونکہ پہنچا دینا ہے، بیان کر دینا ہے، تو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو، تم کہیں اس بات پر مصر نہ ہو جانا کہ ہم ہدایت کر کے دم لیں گے. نہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اگر دل سے منکر ہے، دل سے اگر انکاری ہے، اگر کسی طرح سے وہ نکر سے کام لے رہا ہے بصورت مکر، تو یاد رکھو ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، تمہارا کام پہنچا دینا ہے ہر دور میں. اسی لیے محمد کو بھی پہنچانا ہے تو ہر دور میں پہنچانا ہے، آل محمد کو بھی پہنچانا ہے تو ہر دور میں پہنچانا ہے. نہ کسی کے نکر سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے مکر سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے شر میں آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے گھبرانے کی ضرورت ہے. نہیں، اپنے مقام پر کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ایک بات کو یاد رکھ لیجئے، اور وہ بات بڑی اہم ہے. ہمارے پاس ایک نام آپ کی خدمت میں لے رہا ہوں، سعدی شیرازی کا. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے ماڈریٹر ہیں انہوں نے ایک مصرے سے شروع کیا، تو مجھے اجازت دیجئے کہ کم از کم میں ایک شعر کے خلاصے پر یا اس کی تلخیص پر اس تقریر کو ختم کروں. اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ آپ کم از کم اپنے آپ کو آمادہ کریں اس امر کے لیے کہ جو کہا گیا اس کو سمجھیے. اور وہ سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ درود کیوں بھیجتے ہیں، کوئی پوچھے، کہا اس لیے بھیجتے ہیں کہ جیسی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے ایسی ذمہ داری اولین و آخرین میں کسی نے نہیں اٹھائی. جیسے پیغام کو انہوں نے پہنچایا ہے ایسے کسی نے پیغام کو نہیں پہنچایا. اسی لیے امام حسن عسکری نے انتہا میں جا کے، اس باب صلوات میں جا کے، جب ایک مرتبہ انتہا میں درود بھیجا ہے تو یہ کہہ کے بھیجا ہے، فصلی علی محمد و اہل بیتہ طاہرین الاخیار وسلم تسلیما. یہ آخری فقرہ ہے باب صلوات میں. سرکار رسالت مآب کے تعلق سے انہوں نے جس طرح سے وحی کو پہنچانا تھا پہنچا دیا، جس طرح سے پیغام کو دینا تھا دے دیا. سنو، پھر ان پر درود ہے. اب ان پر درود نہیں ہے، اب ان کی گھر والوں پر بھی درود ہے. کیوں درود ہے؟ اس لیے کہ ایسے طاہرین کا مطلب تو معلوم ہے، پاک و پاکیزہ، مگر اخیار کا مطلب آپ کو معلوم ہے، خدا پسند، جن کو خدا نے پسند کر لیا ہو. طاہرین الاخیار، ایسے پاک و پاکیزہ جو خدا پسندیدہ ہیں. اور اے پروردگار، اب تو ان پر ایسے سلام بھیج جو ان کا حق ہے سلام کے بھیجنے کا. یہ امام یازدہم نے انتہا کر دی ہے. وہاں دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ درود بھیجتا ہے اللہ، سلام کرتا ہے بندہ. ایسا نہیں ہے. جیسے درود وہ کر رہا ہے، جیسے سلام وہ بھیج رہا ہے. امام یازدہم نے کہا کہ اب تنہا محمد نہیں، فصلی علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین الاخیار وسلم تسلیما. پروردگار ایسی سلامتی کی منزل پر، ایسی تسلیم کی منزل پر، ایسے سلام کو ان تک جو سلام کا حق ہے. دیکھیے، وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا گھرانہ ہے یہ. سلموا تسلیما، وہاں پر ایسے پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے. یہاں ایسے سلام بھیج جو سلام بھیجنے کا حق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ طہارت بھی ان کے حق کو دے
دیکھتی ہے، سلامتی بھی ان کے حق کو مانگتی ہے، طہارتی ہو یا سلامتی ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ گھرانہ ہے محمد کا، محمد عربی کا۔ اگر طہارت ہوتی کسی اور کے پاس تو درود بھی ان کے لیے ہوتا، سلام بھی ان کے لیے ہوتا۔ اگر خدا پسندیدہ ہوتے، خدا شاہد ہے، درود بھی ان کے لیے ہوتا، سلام بھی ان کے لیے ہوتا۔ یہ امام یازدہم نے بتایا ہے۔ اب بحث نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو بھی سلام، ان پر بھی درود، ان کے لیے بھی صلوات، نہیں، کسی کے لیے نہیں۔ طاہرین کی منزل پر آؤ تو درود بھی ہے، اخیار کی منزل پر آؤ تو سلام بھی ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ سعدی اگر عاشقی کنی و می فرماتے ہیں و جوانی، دیکھیے یہ مصرے کو یاد رکھیے۔ سعدی نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ حق محبت ادا ہو اور اس طرح ادا ہو کہ ایور گرین جیسے انسان کی زندگی چاہتا ہے نا انسان، کون سا انسان ہے جو بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ سعدی کہتے ہیں ہر انسان تو جوان رہنا چاہتا ہے۔ سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد، یہ شعر کو یاد رکھیے، اپنے سینے پہ لکھ لیجئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تم انجوائے کرو، اب میں انگریزی کے 3 لفظ استعمال کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ فارسی کا شعر ہے، اردو میں اس کی اگر با محاورہ میں اس کی تشریح کروں، توضیح کروں تو اور کہیں دقت نہ ہو جائے۔ یہاں پہ انگریزی کا ٹرانسلیشن کرنے والوں نے کہا ہے کہ if you wish to enjoy pleasure of love، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ محبت جو ہے نا اس کے بھی حسن کو آپ انجوائے کر سکیں، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی انتہا تک چلے جائیں، آپ چاہتے ہیں جیسے زندگی تمہاری ایور گرین، ایور بلاسمنگ، ایور چارمنگ تمہاری زندگی تم چاہتے ہو تو کچھ نہ کرو، عشق محمد بس است و آل محمد، فقط ایک کام کرو، اپنی محبت کو ایبزارب کر دو۔ اس لفظ کو میں خاص استعمال کر رہا ہوں، اس لفظ کو خاص استعمال کر رہا ہوں، محبت کرو نہیں، اپنی تمام محبتوں کو ایبزارب کر دو محمد و آل محمد کی محبت میں۔ جتنی محبتیں تمہاری ہیں، کیا نہیں ہوتی؟ کیا اولاد کی محبت نہیں ہوتی؟ کیا جاہ کی محبت نہیں ہوتی؟ کیا مال سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا انسان کی عظمت سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا انسان کو اپنی عزت سے محبت نہیں ہوتی؟ جتنی محبتیں تم کو ملتی ہیں ان کو ایک مرتبہ تحلیل کر دو، نہیں ان کو ایک مرتبہ ابزارب کر دو۔ کس میں؟ کسی ایسی چیز میں نہیں جو فنا ہونے والی ہے، کسی ایسی خوشبو میں نہیں جو 2 ساعت کی ہے، ایک ایسی شے اور سعدی تمہیں دے رہے ہیں، عشق محمد بس است و آل محمد، کافی ہے۔ یہ بس کا لفظ کافی کے معنوں میں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اگر کافی ہے، اگر چاہتے ہو کہ ایسی محبت تم کو مل جائے جو ہمہ وقتی ہو، کل وقتی ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، سرمدی ہو، اور پھر ایسی محبت کہ جو ایسی کیفیت رکھتی ہو کہ جہاں حسن جوانی ہمیشہ رہے، تو وہاں یاد رکھو عشق محمد بس است و آل محمد۔ یہ مصرے کو یاد رکھیے، عشق محمد کافی ہے۔ دیکھیے اس کے بعد سعدی نے کہا، شعر ختم کیا، عشق محمد بس اس، یہاں گفتگو ختم ہو جاتی نہیں، وا کی ترکیب کے ساتھ وآل محمد، یہ جیسے ہی ہے جیسے درود بریدہ درود نہیں ہوتا۔ کوئی اگر کہہ دے اللہم صلی علی محمد، سرکار رسالت مآب کو یہ درود پسند ہی نہیں تھا، فرماتے تھے یہ بریدہ درود ہے، یہ ابتر درود ہے۔ درود کیا ہوتا ہے؟ ارے مسلمان بھی تو درود پڑھ رہے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسلمانوں کا درود ہے، سب کا درود ہے، لیکن اختصار ایسا جب آ جاتا ہے تو وہی بات ہے جیسے ایک طرف آپ کہیں کہ پوری غزل ہے، مگر پوری غزل رباعی میں جب منتقل ہو جاتی ہے تو وہ رباعی
کچھ نہیں ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہمیشہ یاد رکھیے مسلمان جب درود پڑھتے ہیں تو انتہا میں یہی تو کہتے ہیں انک حمید مجید، بے شک تو صاحب حمد بھی ہے صاحب مجد بھی ہے. یعنی جہاں انسان کے لیے نہیں پیدا کرنے والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ حمید ہے وہ مجید ہے، یعنی وہ حمید ہے تو درود ہے، وہ مجید ہے تو درود ہے. یعنی حمد کا صاحب، حمد کا مالک درود بھیج رہا ہے، مجد کا مالک، مجد کا آقا و مولا درود بھیج رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ نعت رسول ہے، نہیں، نعت رسول حمد الہی کے نتیجے میں نعت رسول ہے. انکا حمید مجید، تو ہی ہے حمید بھی ہے، صاحب حمد ہے اور صاحب مجد ہے. آخری فقرہ یاد رکھیے، صاحب مجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گلوریس ہے. آپ قرآن مجید کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں گلوریس قرآن، تو آخری فقرے میں یاد رکھیے اور اس اصطلاح کو یاد رکھیے، اس مصرے کو یاد رکھیے کہ عشق محمد بسست آل محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہم میں بیمار ہیں شفائے کامل عطا کر، جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو روٹی روزی نصیب فرما. پروردگار مالا مال کر دے ہم کو کہ ہم اپنی ذات میں یہ طے کر سکیں کہ یہ فضیلت محمد و آل محمد ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.